ایک عالم دین ہوگا اور یا عالم قرآن ہوگا، وہ اللہ پاک کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، تو اس سے جو ہے نا اللہ پاک اس کو بھی وہی اسی طرح جو ہے نا نعمتیں وہ بتائیں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تجھے میں نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو بڑا ہوا، تو نے قرآن پاک حفظ کیا، تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ پھر اسی طرح اس کی جسمانی ظاہری جو نعمتیں اس کو اللہ پاک نے آنکھوں کی، کانوں کی، ناک کی، خوبصورت سڈ و سڈال کی، اور ان چیزوں کی جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ اللہ پاک انہیں بتائیں گے اور انہیں جتلائیں گے۔ پھر وہ انہیں کہ اللہ پاک کہیں گے تجھے علم دیا اور اس رستے پر تجھے لگایا، تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک جب گنیں گے تو پھر اللہ پاک جو ہے نا اس سے فرمائیں گے کہ تو نے جو ہے نا ان اعمال کا کیا کیا۔ تو وہ شخص بھی پوچھے گا کہ تو نے، اس شخص سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور اس کو پڑھایا، اے اللہ میں نے یہ سب تیری رضا کے لیے کیا کیا۔ تو حق تعالی سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم حاصل کیا، تو قاری بنا، تو مولانا بنا کہلانے کے لیے کہ تجھے لوگ مولانا کہیں، تجھے بڑے سے بڑا قاری کہیں، تجھے اچھے سے اچھا حافظ کہیں، تجھے اچھے سے اچھا پڑھنے والا کہیں، تیرے گنگنائیں، تیری لوگ تقلید کریں، تیرے پیچھے چلیں، تیری آواز کو اپنی آواز بنانے کی کوشش کریں۔ تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا اور یہی تیری نیت تھی کہ تیری آواز جو ہے وہ تیرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو اور وہ اسی طرح تیرے رستے پر چلیں اور تیرا نام آخر تک یاد کیا جائے۔ لوگ اپنے مائیں جو ہیں اپنی بچوں کو تیری آواز اور تیرے نام لے کر بتائیں کہ دیکھیں کیسی گزرا، کتنی بڑی خدمت کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر حکم خداوندی ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو بھی دوزخ میں ڈال دو، تو اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا، تیسری شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک تیسری قسم کا شخص اللہ پاک کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جس کو اللہ نے بہت کچھ مال اور دولت دیا ہوگا، اور اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ اے بندے، تو نے اس مال و دولت کا کیا کیا، اور تو نے تیری اوپر جو انعامات کیے گئے، جسمانی، ظاہری، باطنی، جو بھی اس کو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، ہم سب کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، کتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو فرمایا جائے گا اس شخص سے بھی کہ بھئی تجھے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، تجھے اتنا امیر بنایا، تو تجھے یہ سونے چاندی، مال و دولت، زر و جواہر اور یہ جائیداد اور یہ بینک بیلنس اور یہ ساری چیزیں اس کو گنائیں گے اللہ پاک، تو فرمائیں گے کہ تو نے اس کا کیا کیا۔ تو وہ شخص بھی عرض کرے گا کہ خداوندہ، میں نے خیر کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا کہ جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ جہاں کہیں آواز آئی کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، وہاں مسجد میں پیسہ دیا۔ جہاں کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ مدرسے کے لیے وہاں یتیم ہیں، وہاں مسکین ہیں، ان کو کھانے پلانے کے لیے ضرورت ہے، میں نے وہاں بھی لبیک کہا۔ پھر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی کہ یہاں پر یہ رفع عامہ کا کام ہے، یہ یہاں پر سڑک بن رہی ہے، رستہ بن رہا ہے، یہاں پانی کی ضرورت ہے، یہاں کوئی قحط آ گئی ہے، یہاں کوئی زلزلہ آ گیا ہے، یہاں کوئی بھونچال آ گیا ہے، یہاں جہاں کہیں ضرورت پڑی ہے اور میری وہاں پر دسترس پڑی ہے، تو میں نے اے اللہ تیری رضا کے لیے آپ نے جو مجھے مال دیا وہ اس میں نے خرچ کیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ دنیا میں تجھ کو لوگ سخی کہیں، تجھ کو کہیں کہ یہ بہت سخاوت والا تھا، اس کے ہاں کنجوسی نہیں تھی، اس نے تو مال اللہ نے دیا ہوا مال جو ہے وہ اس طرح پانی کی طرح جو ہے نا وہ نچھاور کر دیا ہے اور وہ پھیلا دیا ہے، جہاں ضرورت پڑی ہے اس نے یہ دیا ہے۔ تو یہ تو نے اس لیے کیا کہ تیری سخاوت کا چرچا ہو، لوگ تیرا نام لیں اور تجھے دنیا میں حاتم طائی کا وہ نام جو ہے نا تجھے لگائے، وہ ٹائٹل لگائیں اور تجھے کہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، تو مرے تو اس کے بعد بھی تیرا نام اسی طرح سخاوت میں مشہور ہو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔
یہ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے، اور کیونکہ نیتوں کے فساد بالخصوص ریا اور نفاق سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو غرض یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا کہ جو صالح نیت سے، یعنی محض اللہ کی رضامندی اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کو کیا گیا ہو، تو دین کی خاص اسلام میں اسی عمل کا نام یا اسی چیز کا نام جو ہے وہ اخلاص ہے۔ قرآن مجید میں مخلصوں اور غیر مخلصوں کی ایک مثال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جو صدقات اور خیرات کرنے والے دو قسم کے آدمیوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو مثلا دنیا کے دکھاوے کے لیے اپنا مال مصارف خیر میں صرف کرتے ہیں اور وہاں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو محض اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے ظاہری عمل میں قطعی یک رنگی ہو تو، اور ظاہر ہے کہ آنکھ ان کے درمیان کسی فرق کا حکم نہیں کر سکتی، لیکن قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ چونکہ ان کی نیتیں مختلف ہیں اس لیے ان دونوں کے عمل کے نتیجے بھی مختلف ہیں اور اس کے ثمرات بھی مختلف ہیں، اس کا اجر اور ثواب بھی مختلف ہیں۔ ایک کا عمل سراسر جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے اور خوشنودی ہے، اللہ کی رضا جوئی کا حصول ہے، اور اس کو اس دنیا میں بھی اس کے ثمرات اور اس کے برکات ملتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی ہے۔ دوسرے شخص کا جو ہے نا، یا دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں ان کا عمل چونکہ نیت جو ہے وہ فسادی ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں ظاہر پن ہے، ریاکاری ہے، اس میں نفاق ہے، اس میں جھوٹ ہے، تو اس لیے دوسرے عمل جو ہے نا اس کا نتیجہ بھی بالکل اکارت ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، یعنی اس کالذی ينفق، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس پر کچھ سبزہ جم جائے اور اس پر زوروں کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل جو ہے وہ نہ لے سکیں گے، اور ان منکر لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم ہی رکھے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، تیسرے سپارے میں ہے۔ صفوان علیہ تراب، صفوان ایک ایسی چٹیل پتھر کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا پتھر ہو، اس کو صفوان کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی گرد و غبار آ جائے اور وہ اس کے ساتھ چپک جائے، پھر ایسے آ جائے کہ جو اس کے اوپر جب بارش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب زوروں کی بارش آ جاتی ہے تو وہ بارش جو ہے نا وہ اس سے وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پتھر جو ہے اسی طرح چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جس کی نیت میں اللہ کی رضا اور اخلاص نہیں ہے، تو اس شخص کی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ اس چٹیل پتھر کی طرح ہے اس کے اعمال، کہ جب اس کے اوپر جو ہے نا ادھر ادھر سے جھونکا آ جائے، وہاں سے جو ہے نا کوئی بارش آ جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ سب کا سب اکارت ہو گیا اس کی، اور اس میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل
واللہ بما تعملون بصیر، اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے نفسوں کو ایثار اور انفاق اور راہ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس پھولنے پھلنے والے باغ کی سی ہے جو ٹیکری پر واقع ہے، اور اس پر جب زوروں کی بارش ہو تو دگنا چگنا پھل لے کر آتا ہے۔ اسی کے اوپر ہم آج کی یہ نشست برخاست کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس حدیث شریف کا مفہوم جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔